اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس قرآن سورۃ اللیل کی آیت نمبر 1 تا 10 تک ہو چکا تھا۔ آج ہم اپنا درس قرآن سورۃ اللیل آیت نمبر 10 کے بعد آیت نمبر 11 سے شروع کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 11 تا 21 کا سلیس ترجمہ، لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 11 سے لفظی ترجمہ کرتے ہیں۔ اسکرین پر توجہ کے ساتھ دیکھیں، ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے لفظ ہے وما۔ واو کے معنی ہوتے ہیں اور، ما کے معنی ہوتے ہیں نہیں۔ وما اور نہیں۔ یغنی، یغنی کا معنی ہے کام آئے گا۔ وما یغنی، یہ ایک لفظ ہے۔ وما یغنی اور نہیں کام آئے گا۔ عنہ، اس سے۔ مالہ، اس کا مال، یعنی اسے اس کا مال کچھ کام نہیں آئے گا۔ اذا تردی، اذا کے معنی ہوتے ہیں جب۔ تردی، تردی کا مطلب گرے گا، گرے گا نیچے۔ تردی کا مطلب نیچے گرے گا، یعنی جہنم میں گرے گا۔ یعنی جب آدمی کو جہنم کے گڑھے میں ڈال دیا جائے گا، گر جائے گا، تو اس وقت اس کا مال اس کو کچھ کام نہیں آئے گا۔ یہ ہے جی ترجمہ۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی۔ اس کے بعد ان علینا للہدی۔ ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، علینا ہمارے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے، للہدی ہدایت دینا، یعنی کسی کو ہدایت کے راستے پر چلانا، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ وَإِنَّ لَنَا، وَإِنَّ اور بے شک، لنا ہماری ذمہ داری ہمارے لیے ہے، للآخرۃ والأولی، آخرت بھی اور اولا یعنی دنیا کی زندگی بھی، یعنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے تمام معاملات ہمارے ہاتھ میں، ہمارے اختیار میں۔ فَأَنذَرْتُكُمْ، فَأَنذَرْتُكُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پس انذرتکم، فَأَنذَرْتُكُمْ میں نے تمہیں ڈرایا، انذرتکم تمہیں میں نے ڈرایا، نارن ایسی آگ سے، تلظی شعلے مارتی ہے، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے۔ الا الذی، سوری، لا یصلاھا، یہ چھوڑ، لا یصلاھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یصلاھا نہیں اس میں ڈالا جائے گا، یعنی نہیں اسے پہنچے گا۔ لا یصلاھا نہیں اسے پہنچے گا، یعنی اس جہنم کی آگ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ الا الاشقی، الا کا مطلب مگر، الاشقی بڑا بدبخت، یعنی اس میں صرف وہی ڈالا جائے گا جو بہت بڑا بدبخت ہوگا، یہ مطلب ہے اس کا۔ الذی، اب وہ بدبخت کون ہے؟ وہ شخص، کذب جس نے جھٹلایا، کس کو جھٹلایا؟ اسلام کو، قرآن کو، نبی کے طریقوں کو، اللہ کے احکامات کو۔ کذب، وتولا اور منہ پھیرا، یعنی اسلام سے، قرآن سے، نبی سے، دین کی تعلیمات سے جو منہ پھیرے گا وہ بڑا بدبخت ہے اور وہی جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ مطلب۔ اور اس کے بعد آگے وَسَيُجَنَّبُهَا اور اسے ایک طرف کیا جائے گا، وَسَيُجَنَّبُهَا اور اسے کس کو؟ الاتقی جو بڑا پرہیزگار ہوگا، یعنی اس آگ سے سائڈ پہ کر دیا جائے گا اس شخص کو جو بہت بڑا پرہیزگار ہوگا۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ الذی وہ شخص، یؤتی جس نے دیا، مالہ اپنے مال کو، یتزکا پاک ہوتا ہے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال دیا تو اس سے وہ خود بھی پاک ہوا، اس کا مال بھی پاک ہوا، تو وہ ہے پرہیزگار۔ اب اس پرہیزگار کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا، یہ مطلب ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ، وَمَا لِأَحَدٍ اس کا ترجمہ دیکھیں، اور نہیں ہے کسی کے لیے۔ وَمَا لِأَحَدٍ، وما کے معنی نہیں ہے، لِأَحَدٍ کسی کے لیے کیا؟ عِندَهُ
اس کے نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک، عندہ من نعمت تجزا، من کا مطلب ہوتا ہے سے، نعمت نعمت، تجزا بدلہ دیا جائے گا، الا مگر ابتغاء جو چاہتا ہے، وجہ رضامندی، ربی اس کا رب، یعنی جو اپنے رب کی مرضی چاہتا ہے اس کو ہی اس کے بدلہ دیا جاتا ہے۔ الاعلیٰ کون سا رب؟ جو بلند مرتبہ ہے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا، اور نہیں ہے کسی کے لیے اس کے نزدیک اس کی نعمتوں کا بدلہ دیا جائے گا، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلیٰ مگر جو اپنے اعلیٰ رب کی رضامندی چاہتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب، یرضا وہ راضی ہوگا، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی یعنی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، یا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے گا کہ وہ جو صدقہ خیرات کرنے والا ہے وہ راضی ہو جائے۔ یہ دونوں ترجمے کیے گئے۔ تو یہی آیت نمبر 21 تھا، یا 11 تھا، 21 کا لفظی اور سلیس ترجمہ۔ اب اس کا مختصر سا شان نزول سنیے سورۃ اللیل کا۔ یہ در حقیقت مکۃ المکرمہ میں ایک شخص تھا جو مکہ کا بہت مالدار آدمی تھا، امیہ بن خلف نام تھا اس کا، اور اس کو جب کہا جاتا اس کے پاس بہت سارا مال تھا، کہا جاتا کہ مال اللہ کی مال خرچ کرو لوگوں پر، دوسروں کو دیا کرو، تو وہ بخل کرتا تھا، وہ نہیں دیتا تھا، اور اسے کہا جاتا تھا کہ جی آخرت میں تمہیں کام آئے گا، تو وہ آخرت کو تو مانتا نہیں تھا، آخرت کا انکار کرتا تھا، اور اپنے مال سے صرف اور صرف عیاشیاں کرتا تھا اور بخل کرتا تھا۔ اور اس کے مقابلے میں وہیں مکۃ المکرمہ میں ایک شخصیت تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ کپڑے کا کاروبار تھا، یہ بھی مالدار تھے، تو انہوں نے اپنے مال کو تقریباً اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اور اتنا خرچ کیا کہ ہر جگہ جہاں ضرورت پڑی وہاں پہ خرچ کیا۔ تو یہ دونوں گروہ کا ذکر، اصل میں یہ دو شخصیات ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس آیت میں خلاصہ یہ ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا اس میں اس نے بخل کیا اور اس نے پرہیزگاری کو اختیار نہیں کیا، اسلام کی تعلیمات کو جھٹلایا، تو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس کی دوسری طرف وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کی نعمتوں سے بھی نوازیں گے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ راضی ہو جائے، یعنی اللہ اس کو راضی کر دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یہ دی گئی ہے کہ ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو، اور ہمارا فائدہ یہ کہ ہم بھی آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔